انسان کو ایک مخصوص قسم کی مینٹل انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا فوکس درکار ہوتا ہے، جس کو بار بار میں کہتا ہوں کہ وہ اٹینشن ہے، وہ توجہ ہے، وہ ارتکاز نہیں ہے، وہ مرتکز ہونا نہیں ہوتا، وہ متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے بارہا بیان کیا کہ مشاہدہ یعنی آبزرویشن از دا اونلی وے، آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کسی پارک وغیرہ میں بیٹھ کے، کسی بازار میں بیٹھ کے آبزرو کیا کرو۔ اب جب مصیبت یہ ہے کہ جب میں پارک یا بازار میں بیٹھ کے، تو لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہم نے پارک یا بازار میں بیٹھ کے کیا۔ میں کہتا ہوں یار میں نے کوئی پریکٹس نہیں بتائی ہے، فار گاڈ سیک گھر میں کرو، چلتے پھرتے کرو۔ مطلب میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ریئل ٹائم کرو، موشن میں کرو، جب اینیمیٹ ہوتے ہو تب کرو، آبزرو کیا کرو۔ ابھی جیسے مجھے دیکھ رہے ہو تو آنکھیں کھول کے دیکھو۔ آنکھیں کھول کے دیکھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھنے کا مطلب ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ساری زندگی مسلسل بے تکان صرف اور صرف اپنے تصوراتی خیالوں میں بنائے ہوئے امیجز کے تھرو انسانوں کو دیکھنا، یعنی اپنے ذاتی علم پہ ٹرسٹ کرنا، جو کہ اتنا سا ہے اور لمیٹڈ ہے اور ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے، لمیٹڈ ہے، اس کے تھرو دیکھنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی صرف آنکھ سے دیکھا کرو۔ اس کارنیا میں راڈز ہیں، کونز ہیں، اس میں پوری عقل ہے، ڈونٹ وری ایٹ آل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آل دی ٹائم، یو آبویسلی وی نیڈ مائنڈ ٹو انٹرپریٹ ایوری تھنگ۔ کبھی کبھی صرف آنکھ سے دیکھا کرو، کلر دیکھا کرو، شیڈو دیکھا کرو، بندے دیکھا کرو، رنگ دیکھا کرو، گلاسز دیکھو، بال دیکھو، ویسٹ کوٹ دیکھو، سوٹ دیکھو، بولنا چلنا دیکھو، انوائرمنٹ دیکھو، بلیک کرٹن دیکھو، منہ سے کیا نکل رہا ہے، آواز کیسی ہے، بھاری ہے، ہلکی ہے، پتلی ہے، سننے میں کیسی لگ رہی ہے، دیکھتا کیسے ہے، ہیل آف ڈیٹیلز، ڈیٹیلز میں جا کے دیکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ذاتی علم یعنی پرسنل نالج جو ہے نا، پرسنالٹی کا یعنی ایگوئسٹک نالج جو ہے، اس کی انٹرفیئرنس کے بغیر دیکھ رہے ہو، کوشش کر کے دیکھو۔ یعنی جن رستوں پہ روز گزرتے ہو ان سے کبھی ایسے گزر کے ٹرائی کرو جیسے پہلی بار گزر رہے ہو، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اپنے گھر کے آگے سے کبھی ایسے گزر کے دیکھو جیسے گھر ہے ہی نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا گھر ہے، دیکھو کیسا لگتا ہے، دیکھو۔ اور رنگ دیکھو، صورت دیکھو، نیم دیکھو، شیپ دیکھو، فارم دیکھو، مورت دیکھو، جسے کہتے ہیں آئے عزیز میاں نے کہا تھا مورتے کو نہ دیکھو میں نہیں ہوں، ہائے 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 ہائے، مورتے کو نہ دیکھو میں نہیں ہوں، کوئی بہروپیہ ہے میں نہیں ہوں۔ اب یہ جو پورا لینڈسکیپ ہے، یہ جو پلانیٹری لینڈسکیپ، یہ جو سجا ہوا ہے، یہ جو اللہ نے دنیا بنائی، آسمان بنائے، ستارے بنائے، انسان بنائے، سب کچھ بنایا، اور کیا خوب بنایا، کتنی طاقت سے آسمان بنایا، کتنی خوبصورتی سے فرش کو بچھایا، زمین کو بچھایا۔ اس سارے کو آنکھیں کھول کے دیکھو، حیرت سے دیکھو، ایسے دیکھو جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہو، زیرو سے دیکھو، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کچھ اور ہی نظر آنے لگ جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم آبزرو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری انرجی ویسٹ ہونے سے بچے۔ یہ جب پورا لینڈسکیپ جس کی ہم بات کر رہے تھے، ایکسٹرنل جو آؤٹر ہے آپ کا، جب اس کو دیکھ رہے ہو تو اسی طرح سے آنکھیں بند کرو۔ اب یہ مراقبہ نہیں ہے، اب غور سے دیکھو، میری بات کو سنو، آنکھیں بند کرو، دو دنیایں، اور ایک تیسری آخرت کی، اور ایک اندر کی دنیا اور ایک باہر کی دنیا، اور دونوں ایلوژنس۔ مایا کا کنسیپٹ بڑا فیمس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا دھوکہ ایلوژن کہا ہوا ہے اس کو۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے باہر کا لینڈسکیپ میں نے کہا نا، دیکھو اس کو، صرف آنکھوں سے دیکھو، اس کو دیکھو، دید کے لیے دیکھو، اس کو آبزرو کرو، وہ دیکھنے کے لیے بنا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے دیکھو۔ سمجھنے کے لیے تو ہم ساری زندگی سے سمجھتے ہی آ رہے ہیں، پھر سمجھتے رہیں گے۔ کبھی کبھی صرف فار دی سیک آف پرسیپشن یو نیڈ ٹو پرسیو ایز اٹ از۔ تو اسی طرح سے بیان ایسے ہی، جب آنکھیں بند کرتے ہو تو اندر بھی ایک لینڈسکیپ چل رہا ہے، پورے کی پوری دنیا ہے، سوچ ایک سوچ دوسری سوچ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، سینسیشنز پیدا ہو رہی ہیں، ایموشنز ایرپٹ ہو رہے ہیں، پرومپٹرز چل رہے ہیں، وسپرز ہے ایول کا، اینجل کا، اور پھر امیجز ہیں، دھندلی تصویریں ہیں جو کہ تھاٹس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو سیلف اندر، سیلف از ڈانسنگ، اس کو دیکھو۔ اسی طرح صرف اس طرح ہی صرف آنکھ سے دیکھو، یہ دیکھنا دکھنا کوئی فرق نہیں ہے، کھول کے دیکھو، بند کر کے دیکھو، ایک برابر ہو جاتا ہے۔ ایسے کھول کے دیکھا، بند کر کے دیکھ رہے تو اندر بھی نظر آنے لگ جائے گا، تو اس کو بھی ذاتی علم کی مداخلت کے بغیر دیکھو، ایک درجہ نزدیک آ گیا نا۔ ایسے دیکھ رہے تو اندر سے انٹرپریٹیشن آ رہی ہے، بند کیا تو اب اندر چلے گئے، اب انٹرپریٹیشن اور ویک ہو جانی چاہیے، تو اب ایسے ہی دیکھو، اور یہی آنکھ کام آئے گی، اور تو کچھ نہیں آئے گا۔ اپنے نفس کو دیکھو، سب دکھا، یاد رکھنا اپنے ذاتی علم کی انٹرفیئرنس کے بغیر اپنے سیلف کو موومنٹ میں دیکھنا، ایکشن میں دیکھنا، سیلف کی اویئرنیس کا بہت بنیادی، بڑا اور اہم حصہ ہے۔
اس پہ کوشش کرو. اور جب اندر دیکھ رہے ہو نا تو ایک لیڈ دے رہا ہوں کہ یو ول آبزرو کہ آنکھ کی جو پتلیاں ہیں نا, جو یہ ڈھیلے جس کو کہتے ہیں, یہ ادھر ادھر اضطراب کی حالت میں موو کرتے رہتے ہیں. جیسے سوئے ہوئے آدمی کو دیکھو نا تو اس کے ڈھیلے آپ کو آئی بالس موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آئی لڈس کے اندر سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, ہل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اگر غور کرو تو آپ جب اس آنکھیں بند کر کے واسٹ اسپیس پہ جب دیکھتے ہو نا تو آپ کی آئی بالس آپ کی موو کرتی ہیں. کبھی کبھی ٹرائی کر کے دیکھو کہ ان کو اسٹریٹ رکھو ایسے, جیسے ابھی میں ادھر دیکھ رہا ہوں, ابھی میری آئی بالس ادھر ادھر بہت کم موو کرتی ہیں, یا آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یا اسٹریٹ ہو جاتا ہوں. اور کبھی کبھی جب ناٹ اوپن ہوتی ہے تو پھر کبھی ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. ادروائز میں ادھر دیکھ رہا ہوں. یہ گیز بڑی چیز ہوتی ہے, اس کو بھی تھوڑا ٹیم کرنا سیکھو. ابھی ایسے دیکھ رہے ہو نا تو ایسے بند کرو اور اسٹریٹ دیکھو, اسٹریٹ ٹرائی کرو اور اسٹریٹ دیکھو اور آبزرو کرو کہ اندر کیا چل رہا ہے. بس دیکھو, انٹرفیئر نہیں کرنا, یہ کیوں چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے ایسے ہو رہا ہے, بس دیکھو. اور اس میں کوئی اسپرچویلٹی نہیں ڈھونڈنی, اس میں کوئی عرفان نہیں ڈھونڈنا, اس میں کچھ چیز نہیں ڈھونڈنی. ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے. ہم تو تھوڑا سا اپنے نفس کو, کیونکہ ٹولز یہی ہیں ہمارے پاس. ایک آدمی کہتا ہے میں نے طبیب بننا ہے, آپ کے آسمان سے ڈیٹا گرے, اس کے اوپر کوئی کتاب ہے, اس کو جا کے پڑھنا پڑے گا, کالجز میں, میڈیکل کالجز میں پڑھنا پڑے گا, ڈاکٹرز سے پڑھنا پڑے گا, پھر جا کے طبیب بنے گا, پھر لوگوں کی خدمت کرے گا. تو علم اٹھانا پڑتا ہے, ایکسٹرنل پڑھا ہوتا ہے, وہاں سے اٹھانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو اینالائز جب آپ کرتے ہو تو اس میں آپ کے کام آتا ہے ایز اے ٹول انکوائری کے لیے. اور دیکھو میں کلیئر کر رہا ہوں, اٹس ناٹ اے پریکٹس. اور اگر شروع میں کوئی 15-20 دن مہینہ کرنی پڑتی, اس کے بعد لیو دس پریکٹس. اس کے بعد کوشش, ریکمنڈیشن میری یہ ہے, اسٹرانگسٹ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھ کے نہ کرو, موو کرو. ہاں رات کو لیٹے ہوئے یا ویسے چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہو, جیسے ہو سکتا ہے ابھی ویڈیو جب ختم ہو تو میں ذرا ٹیک لگا کے آنکھیں موند لوں اور میری آنکھیں بند ہو گئی نا, تو اب میری گیز سیدھی ہو جانی چاہیے اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مائی مائنڈ از ٹاکنگ, اینڈلیسلی ٹاکنگ, چیٹرنگ, مجھ سے بات کر رہا ہے. ہیمسفیئر کے اندر جو لیفٹ اور رائٹ میں کارٹیکس ہیں, اب میری لینگویج کو سنو, جو کارٹیکس ہیں ان کے اندر جو لوبز ہیں وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, دے آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, اینڈ آئی کین لسن ٹو مائی سیلف اینڈ یو کین ٹو ڈو اٹ فار گاڈ سیک, ڈو اٹ ناؤ. سم ٹائم اٹ ورکس, سم ٹائم اٹ ڈز ناٹ. لیس الانسان الا ما سعی, کوشش ہے, اس کے علاوہ انسان کیا ہے, کچھ بھی نہیں.